بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے، شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایک اور دلچسپ کہانی۔ اسکول میں میں بطور وائس پرنسپل خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میرے پاس کلاسز نہیں تھی، بس دفتری کام ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی کلاس لے ہی لیتا تھا۔ ایک بار پرنسپل صاحب نے مجھے جماعت تہم گرلز کے ساتھ انگلش کی کلاس لینے کو کہا۔ دراصل وہ کلاس نہایت شریر تھی، کسی بھی ٹیچر کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ تمام ٹیچرز ان کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے، خاص کر اس کلاس میں ایک لڑکی انم نام کی تو آفت تھی، آفت۔ مصوفہ کلاس کی پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی، لیکن انتہائی بدتمیز تھی، کسی بھی ٹیچر کو خاطر میں نہ لاتی، دوران کلاس ٹیچرز پر اعتراضات کرتی اور بدتمیزی پر اتر آتی۔ اصل میں وہ پرنسپل صاحب کی سالی تھی، اسی وجہ سے اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ کلاس میں جانے سے پہلے پرنسپل صاحب نے مجھے بریف کیا تھا اور میں خود بھی اس کلاس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا تھا۔ بہرحال پہلے 2-3 دن تو اچھے گزرے، اس کے بعد اس نے اپنی حرکتیں شروع کی۔ اکثر اوٹ پٹانگ اور غیر ضروری سوالات پوچھا کرتی اور اس کے جوابات بھی حاصل کرنے پر اصرار کرتی۔ کلاس میں اس نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا چند لڑکیوں کا، جو اس کی ہی طرح بدتمیز تھیں۔ البتہ ان کی کلاس میں کچھ شریف اور ذہین لڑکیاں اور بھی تھیں جو اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ میں نے یہ کیا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر لی اور انم وغیرہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر لیا۔ اس سے پہلے میں تقریباً 1 مہینہ تک اپنی کوششیں کر چکا تھا ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ان دوسری لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتا اور ان کو زیادہ پڑھائی کی طرف راغب کرتا۔ ان لڑکیوں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی تھی، وہ بھی پوزیشن ہولڈر تھی، لیکن بہرحال انم سے کم تھی۔ میں نے اس پر اپنی توجہ مرکوز کی، اسے گھر کے لیے نسبتاً زیادہ کام دیتا اور اسکول میں بھی اس سے اچھا خاصا کام لیتا۔ دراصل میں اسے اکساتا تھا کہ وہ انم سے زیادہ نمبر لے سکتی ہے اور یہی میری زندگی کی سب سے سنگین غلطی تھی۔ جب میں عائشہ کو توجہ دیتا، انم کو آگ لگ جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے مجھ سمیت عائشہ سے نفرت سی ہونے لگی۔ وہ جب میری یا عائشہ کی طرف دیکھتی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگتے۔ وہ خود ہی اپنی آگ میں جلنے لگی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کاش میں جان سکتا کہ یہ آگ آگے چل کر بہت کچھ بھسم کرنے والی ہے۔ خیر، اس دوران بچوں کا ہوم ایگزام شروع ہوا اور توقع کے برخلاف عائشہ انم پر بازی لے گئی۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن ادھر بہت بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے کیریئر میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا اور یہ بھلا کب انم سے برداشت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی اور ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ بچوں کے بورڈ امتحانات کے لیے فارم جمع کروانے تھے۔ تمام فارم پر کرنے کے بعد پرنسپل صاحب نے کہا وہ خود ان فارمز کو بورڈ میں جمع کروا دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ فارمز گھر لے گئے۔ انم بھی ان کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی۔ راستے میں یا پھر گھر میں ہی کہیں اس نے عائشہ کا فارم نکال کر پھاڑ دیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عائشہ کا فارم جمع نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے رول نمبر آ گئے تو اس میں عائشہ کا نمبر نہیں تھا۔ بورڈ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو فارم ہی جمع نہیں ہوا۔ پرنسپل صاحب نے کہا انہوں نے خود جمع کروایا ہے، لیکن فارم تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کس طرح سے اسے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، لیکن بورڈز کے تو اپنے رولز ہوتے ہیں۔ چنانچہ عائشہ امتحان دینے سے رہ گئی۔ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ اسی انم کی بچی کا کام ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو صاف مکر گئی، بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ وہ پرنسپل صاحب کو بتا دے گی۔ بہرحال میں نے بھی اسے دھمکی دی، اگر اس سب میں اس کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ امتحان سے چند دن پہلے میں گھر آیا ہوا تھا کہ میرے موبائل پر کال آ گئی۔ دیکھا تو وہ اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ عثمان کی کال تھی۔ سلسلہ ملنے پر اس نے بتایا کہ عائشہ مر گئی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی تدفین ہو چکی تھی۔ اس کے والد قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے۔ اسکول کے بھی بہت سے اساتذہ اور طلبہ موجود تھے۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ امتحان سے رہ جانے کے سبب اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ میرے لیے تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس کی موت نے میرے دل پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اگر میں اسے انم کے مقابل کھڑا نہ کرتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔
اس کی موت کے شاید چوتھے یا پانچویں دن اس کے چھوٹے بھائی نے مجھے ایک خط دیا۔ یہ عائشہ نے اپنی موت سے پہلے میرے لیے لکھا تھا۔ اپنے اس طویل خط میں اس نے لکھا تھا کہ اسے زندگی سے بہت پیار تھا، وہ مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ساتھ ہی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے علاقے میں ایک بہترین اسپتال بنائے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دنیا کے سفر پر نکلے۔ وہ چاہتی تھی کہ تمام دنیا کو فخر سے بتائے کہ اللہ نے اسے بہترین والدین اور اساتذہ عطا کیے تھے جن کی بدولت وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر تھی۔ لیکن افسوس کہ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ امتحان سے رہ جانا اس کے لیے ایک ایسا دھچکا تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں رکھا، لہٰذا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے لیے دعا کروں، اللہ اس کو معاف کرے، اور ساتھ ہی فرمائش کی تھی کہ کبھی کبھی اس کی قبر پر آیا کروں۔ خط پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرا دل جیسے غم سے پھٹ رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں ان دونوں کو آمنے سامنے نہ کھڑا کرتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کے گھر والوں نے پرنسپل پر مقدمہ کر دیا تھا۔ وہ بہت عرصہ جیل میں رہے تھے، اس کا اسکول بھی ختم ہو گیا اور وہ خود بھی بیمار ہو گئے۔ انم کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا۔ وہ عائشہ کی موت کے بعد خود کو قصوروار سمجھنے لگی، دن رات روتی رہتی۔ وہ امتحان جس کے لیے اس نے عائشہ کو مروایا وہ خود بھی نہ دے سکی۔ اس نے تعلیم بھی چھوڑ دی، سارا دن روتی رہتی۔ تھوڑے عرصے بعد اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ عائشہ منو مٹی تلے سو گئی، باقی رہا میں تو میں اگرچہ بظاہر زندہ تھا لیکن میرا اندر مر چکا تھا۔ کاشف کے بعد یہ میری دوسری اسٹوڈنٹ تھی جس کی عین زمانہ طالب علمی میں موت واقع ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی بے ادر پہ موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زندگی کی رعنائیاں میرے لیے دم توڑ چکی تھی، میرے لیے بھی زندگی میں کوئی کشش باقی نہ رہ گئی تھی۔ بہت عرصے تک میں کٹی پتنگ کی طرح ڈولتا رہا، پھر رفتہ رفتہ کچھ سکون آ گیا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کی قبر پر جاتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں کہ ایک لڑکی کی فضول ضد نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی۔